ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 38۔ کیوں؟ ان کی کلاسز تو سٹارٹ ہو چکی ہیں، پھر وہ کیوں نہیں آ رہی؟ شوبی کے تاثرات ناسمجھی سے بھرپور لگ رہے تھے۔ پتہ نہیں اس کی بہن آ رہی ہے لیکن وہ نہیں آ رہی۔ اگر تم کہو تو اس کی بہن کے بارے میں کوئی پلان بنا لیں۔ زیاد کے ذہن پر انتقام کا بھوت سوار تھا۔ اس کے ماتھے پر چوٹوں کے داغ نیلے اور بھورے رنگ کے دبوں کی صورت میں ابھی بھی موجود تھے۔ یہ نشان ہر وقت اس کو زرار کے ایک ایک تھپڑ کی یاد دلاتے رہتے تھے۔ بالکل نہیں زیاد، ہمارا بدلہ اسی لڑکی کے ذریعے ہی پورا ہوگا۔ تمہیں یاد نہیں کیسے اس لڑکی نے پورے کالج کے سامنے میرے منہ پر تماچا مارا؟ آج بھی وہ تماچا مجھے اپنی گال پر ایک چھاپ کی صورت نظر آتا ہے۔ جب جب وہ لمحہ یاد آتا ہے نئے سرے سے تذلیل محسوس ہوتی ہے۔ شوبی کو وہ منظر ابھی بھی اپنی آنکھوں کے سامنے عکس بن کر لہراتا محسوس ہو رہا تھا۔ ناصر ملک کی وفات سے قبل حیا کو لے کر اس کے جذبات آہستہ آہستہ بدل رہے تھے، مگر اپنے جان سے پیارے چاچو کی دردناک موت کو دیکھتے اسے محبت نام سے ہی نفرت ہو گئی، کیونکہ اسے لگتا تھا ناصر ملک کی موت اس حجاب والی لڑکی سے بے تحاشا محبت کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ناصر ملک نے اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور اسی بات کا فائدہ ان کے دشمنوں نے اٹھا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے اس نے اپنے اندر پنپتے محبت کے جذبے پر بند باندھا اور اسے نفرت میں تبدیل کر دیا۔ چلو پھر انتظار کرتے ہیں کب آتی ہیں وہ کالج اور کب ہمارا بدلہ لینے کا اچھا وقت شروع ہوتا ہے۔ زیاد نے منہ بسورتے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے زیاد، بس مجھے اور تمہیں تھوڑا حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ شوبی کا نازکانہ انداز دیکھتے زیاد بھی دھیمے سے مسکرائے بنا رہ نہ سکا۔ چلو کینٹین چلتے ہیں، یہاں تو بور ہو رہا ہوں میں۔ شوبی نے بیزار تاثرات سمیت اطراف میں نگاہیں گھمائیں اور پھر دوستانہ انداز میں زیاد کے شانے پر ہاتھ رکھے کینٹین کی جانب چل دیا۔ ان کے جاتے ہی پلر کی اوٹ سے انسپکٹر ماریا کا تفکر امیز چہرہ نمودار ہوا۔ وہ اپنی بڑی بڑی گلاسز کو آنکھوں سے ہٹائے ان دونوں کی جاتی پشت کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے اس پلان کے بارے میں مجھے جلد از جلد جے ڈی سر کو آگاہ کرنا ہوگا۔ انسپکٹر ماریا کندھے پر بیگ لٹکائے گہرا سانس بھرتی سرگوشی نما انداز میں بڑبڑا رہی تھی۔ شوبی کو آج کل ہر روز کالج کے چکر لگاتے دیکھ اسے پہلے ہی کسی گڑبڑ کا شک ہوا تھا۔ اپنی اسی سوچ کے زیر اثر آج وہ ان کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئی۔ ان دونوں کی باتیں سن کر اسے اپنا شک تصدیق میں بدلتا محسوس ہوا۔ شوبی کے ناپاک عزائم جان کر اسے حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا، مگر وہ ٹائیگر سر کی ہدایت کے مطابق ہی اگلا قدم اٹھا سکتی تھی، کیونکہ یہ معاملہ بہت حساس تھا۔ ایک لڑکی کی عزت و آبرو کا سوال تھا، اس کی پوری زندگی اس سے جڑی تھی۔ اب وہ دھیمی چال چلتی پارکنگ لاٹ میں موجود اپنی کار میں آ کر بیٹھ گئی۔ پہلے وہ مریم کی وجہ سے کالج آ رہی تھی، لیکن آج ان کی مریم کے حوالے سے گفتگو سن کر اسے مریم کی طرف سے تسلی مل گئی تھی۔ اب اس کا سارا فوکس صرف حیا پر ہی تھا۔ مختلف راستوں کو عبور کرتے اس کا ذہن اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے تانے بانے ہی بنتا رہا تاکہ وہ بروقت کارروائی کر کے حیا کو اس لڑکے کے بچھائے گئے جال سے محفوظ کر سکے۔ کچھ سوچتے ہوئے اچانک اس کے ذہن کے کندھے پر کسی اور کا بھی نام لپکا۔ اب وہ اسے آگاہ کرنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد اس کے دل نے بھی اس فیصلے کے حق میں گواہی دی تو وہ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کار کی سپیڈ کو مزید تیز کر گئی۔ لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھا زرار اس وقت حیا کی تصویر کو ہی زوم اپ کر کے دیکھ رہا تھا، جب ہی اچانک اسے اپنے سر پر کسی کے ہاتھ کا نرم لمس محسوس ہوا۔ اس نے ہڑبڑاتے ہوئے موبائل کے سائیڈ بٹن کو کلک کرتے فوراً اس کی سکرین کو بجھنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے مقابل صوفے پر براجمان اذلان اس وقت لیپ ٹاپ گود میں رکھے ایک ضروری کام کر رہا تھا۔
زینی کی اچانک آمد اور پھر اس کی زرار کے بال بکھیرنے والی حرکت کو دیکھتے وہ دھیمے سے مسکرائے بنا رہ نہ سکا۔ اب وہ ہولے سے نفی میں سر جھٹکتا پھر سے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ حیا کو مس کر رہے ہو؟ زینی لاڈ بھرے انداز میں اس کے بال بکھیرتی اس کے ساتھ اسی صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اذلان نے ان دونوں کو ایک نظر دیکھا اور پھر سے اپنا کام کرنے میں مصروف ہو گیا۔ نہیں، میں تو بس ایسے ہی۔ حیا کے ذکر پر زرار سٹ پٹاہٹ کا شکار ہو گیا۔ اب وہ نفی میں سر ہلانے کے بعد اپنی نگاہیں چراتے بالوں کو ہاتھ سے سیٹ کر رہا تھا۔ وہ صاف انکار بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ زینب اسے حیا کی تصویر کو تکتے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ اندر ہی اندر وہ اپنی اس غائب دماغی حرکت پر اچھا خاصا شرمندہ بھی ہو رہا تھا۔ اچھا، لیکن میں تو اسے بہت زیادہ مس کر رہی ہوں۔ اس کے گھر میں آنے سے گھر کی رونق ایسے بڑھ گئی تھی جیسے خزاں کے موسم میں اچانک بہار کی آمد ہو گئی ہو۔ اس کی شفاف مسکان، بے ریا باتیں مجھے بہت زیادہ پسند تھیں۔ زینی منہ بسوڑتے انداز میں گویا ہو رہی تھی، ایسے جیسے اس کے جانے کا سب سے زیادہ دکھ اسے ہی ہو رہا ہو۔ زرار اپنے جھکے سر سمیت زینی کی ہر بات کو دل ہی دل میں 100% درست تسلیم کر رہا تھا مگر زبان ماننے سے انکاری تھی۔ جب یہ میرے سامنے کسی اور کی تعریفیں کرتی ہیں تو مجھے اتنا غصہ کیوں آنے لگتا ہے؟ عجیب پاگل سا ہو جاتا ہوں میں تو۔ اذلان اپنے دل کی بدلتی کیفیت پر خود بھی حیران رہ گیا۔ اس کی پوزیسیونیس کی عادت اس کی ہر سوچ پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ زرار، آپ کی بات ہوئی تھی حیا سے؟ وہ آپ کی کالج فرینڈ بھی ہے نا؟ زینب کی کھنکتی آواز نے لاؤنج کے سکوت میں خلل پیدا کر دیا۔ اس کے سوال پر اذلان اور زرار دونوں اپنی اپنی سوچوں سے باہر نکل آئے۔ نہیں زینی آنٹی، وہ میرے روڈ بیہیویئر کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گئی ہوگی۔ زرار نے اب کی بار جھکا سر اٹھائے یاسیت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ جب سے روشان نے حیا کی خراب طبیعت کے بارے میں اسے آگاہ کیا تب سے حیا کسی اسیب کی طرح اس کے سوچوں پر قابض ہو چکی تھی۔ اس کا دل اس کے دیکھنے کو اس کے سینے کے اندر بےتابی سے مچل رہا تھا۔ اذلان لیپ ٹاپ پر نگاہیں جمائے ان کی ہر ایک بات بغور سن رہا تھا۔ وہ ان دونوں کی گفتگو میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے ایسے پوز کر رہا تھا جیسے وہ اس کام میں اس قدر مصروف ہو چکا ہے کہ اسے اپنے آس پاس کسی کا بھی کوئی ہوش نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے تو آپ انہیں سوری بول دیں، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ زینی نے دوستانہ لہجے میں اسے ایک مفید مشورے سے نوازا۔ اسے زرار کی نیلی جھیل جیسی شفاف آنکھوں میں اضطراب کی سرخی واضح نظر آ رہی تھی۔ نہیں، وہ مجھے معاف نہیں کریں گی، اس بار میں نے بہت زیادہ ہرٹ کیا ہے انہیں۔ زرار پہلی بار زینی سے حیا کے بارے میں اتنی طویل گفتگو کرتے ہچکچاہٹ کا شکار نہ ہوا۔ آپ تب تک سوری بولتے رہو جب تک ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا۔ زینی کی اس بات پر اذلان کی آنکھوں میں تحیر در آیا۔ جب تک ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا، اس کا مطلب مجھے بھی یہی سب کرنا پڑے گا؟ اذلان اپنی آنکھوں کا حجم مزید پھیلائے اسے ہی بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے تاثرات ایک الگ بولی بول رہے تھے۔ اور نہیں تو آپ ان کے کشن والا طریقہ آزما لیں، پھر تو پکا معاف کر دیں گی۔ ہاں، زینی کی مدھر ہنسی کا جلد رنگ اذلان کے دل کو مسحور کن کیفیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ اب کی بار تو زرار بھی آہستگی سے مسکراتے نفی میں سر جھٹک گیا۔ زینی آنٹی، اس وقت جتنی حیا مجھ سے ناراض ہے نا، وہ کشن نہیں سیدھا پتھر اٹھا کر میرے سر پر مارے گی۔ آپ شاید اس کے غصے کو قریب سے جانتی نہیں ہیں۔ زرار اپنی مسکراہٹ کو زیر لب دبائے اب خود بھی اس سچویشن سے حظ اٹھا رہا تھا۔ پتھر والی بات سنتے اذلان کے چہرے کو بھی دھیمی مسکان نے آنچ ہوا۔ زرار، حیا بھلے ہی غصے کی تیز سہی لیکن اس کا دل بہت صاف ہے، وہ بہت معصوم ہے۔ جو لوگ غصے میں آ کر اپنے دل کی بڑاس نکال لیتے ہیں ان کے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں ہوتا، ان کا غصہ بھی وقتی ہوتا ہے۔ جب آپ خلوص دل سے اسے منانے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کی اس کوشش کو دیکھتے اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ آپ نے بس ہمت نہیں ہارنی، کوشش جاری رکھنی، آپ دیکھنا انشاءاللہ وہ بہت جلد مان بھی جائیں گی۔ زینی اب تک حیا کی شخصیت کے بارے میں جو بھی اندازہ لگا سکی اسے زرار کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ زرار بھی گہری سوچوں میں پڑ گیا۔ کیا وہ میرا ایسا کرنے سے مجھے سچ میں معاف کر دیں گی؟ زرار تذبذب کے عالم میں گویا ہونے لگا۔ یہ تو آپ کی کوشش پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ زینی نے سارا ملبہ اسی پر ڈال دیا۔ جی ٹھیک ہے۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد زرار نے پرسوچ تاثرات سمیت اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔
زینی اس کے مان جانے پر خوش دلی سے مسکراتی وہاں سے چلی گئی۔ بیسٹ آف لک میرے شیر، ناراض لڑکی کو منانا ایک مشکل ترین کام ہے، مجھے تو یہ کام کسی میدان جنگ میں لڑنے کے مترادف لگتا ہے۔ زینی کے نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی اذلان نے دلچسپی سے مسکراتے گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا۔